صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور ان قریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات میں سے گزرا کرو تو اس میں چر لیا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہو گئے، جنت کے باغ؟ تو ہم نے پوچھ لیا، آقا جی آپ نے فرمایا جنت کے باغات میں، یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مساجد ہیں، وہ مساجد جنت کے باغ ہیں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو پھر پوچھا، یا رسول اللہ چرنا کیا ہے، ہم کیسے چریں؟ آپ نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سنن ترمذی شریف کے اندر 3509 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جنت کے باغ میں آ گئے ہو تو پھالتو کھاؤ، ضیافت تو کرو اپنی۔ حضرت آج ہمیں نہیں پتہ چل رہا، ہم جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، درود پاک، ہاں جی، یہ چیزیں آج ہمیں نہیں پتہ چلی، لیکن جب حشر میں اللہ ان کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا اس دن پتہ چلنا ہے، اس دن پتہ چلنا ہو تیری خیر ہو جائے۔ کتنی بڑی نعمت تھی، جنہوں نے پڑھا ہوگا وہ خوش نصیب ہوں گے۔ میری اپنی شروع سے عادت ہے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، میں لوگوں سے گفتگو کرنے سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتا رہوں۔ ویسے ہی جو ہے نا جی حضرت، یہ وہ دوست ہے، یہ وہ دوست ہے جس کے ساتھ دوستی لگانے کے بعد کبھی یہ دوستی چھوڑتا نہیں ہے۔ قرآن حدیث ہو نا جی، یہ کبھی رسوا نہیں کرتا، یہ دے کے واپس نہیں لیتا، یہ دینے کے بعد احسان نہیں جتاتا۔ تو پھر میں اس کے ساتھ کیوں نہ یاری لگاؤں جو قبر میں بھی جائے تو میرا ساتھی ہو، حشر میں بھی جائیں تو ساتھی ہو، دنیا میں بھی عزت کروائے، ہے جی۔ وہ یاروں کے اندر بھی ہوتی ہیں نا جی، جو قسمیں ہوتی ہیں، دوائیاں ہیں نا، دوائیاں، ایک دوائی ہوتی ہے وہ ایلوپیتھی، فوری جو ہے علاج، اور کبھی کبھی ان کا سائیڈ ایفیکٹ بھی آ جاتا ہے۔ یار ایسے بنتے ہیں کہ جناب بندہ کہنا کمال ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات اندھی یاری دی، پھر جب وہ مخالفت پر اترتے ہیں پھر وہ کمال کر دیتے ہیں۔ انہاں دی یاری بھی چنگی نہیں تے انہاں دی دشمنی بھی چنگی نہیں۔ ایک ہوتے ہیں جی ہربل قسم کے، جو موقع پہ کام نہیں آتے، درد جب ہو رہی ہو نا تو آپ کوئی بھی حکیمی دوائی کھا لیں آپ کو فوراً آرام نہیں آنے والا۔ موقع پہ وہ جب ضرورت پڑتی ہے نا تو وہ کام نہیں آتے، یار ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں جی ہومیوپیتھی کی طرح، جڑا ہے نا جی آرام آ گیا نہیں تو سائیڈ ایفیکٹ ہونا تو کوئی نہیں، یاری۔ اور کچھ بیوقوف قسم کے دوست بھی ہوتے ہیں۔ وہ مولانا سعدی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا، وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ نا کانوں سے اونچا سنتا تھا، بہرا تھا، اس کا دوست بیمار ہو گیا، اور وہ اس دوست کو نہ پوچھنے کے لیے جا رہا ہے، اب راستے میں سوچتا جا رہا ہے کہ ہن میں انہوں کی کہواں، میں دس تو نہیں سکتا، مینوں سنائی نہیں دیندا، ہاں جی، تو میں جا کے پوچھاں گا کی حال ہے، اگوں کہے گا جی اللہ دا شکر ہے، بڑا طبیعت فرق ہے، تو میں کہوں گا چلو الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جڑا ہے نا جی کرم کرے۔ اچھا جی، پھر میں اندر کو پوچھاں گا کہڑے ڈاکٹر کو علاج کرا لے،
تو وہ دسے گا فلانے ڈاکٹر کو، تو میں کہاں گا وہ بڑا بہترین ڈاکٹر ہے، وہ جناب جندا علاج کرتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، پھر جڑا ہے نا جی وہ گیا تو انہیں کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، کی حال ہے؟ وہ بیچارہ مریض ایسی، انہیں کہا مردہ پیاں جی، جان نکلن والی ہوئی، انہیں کہا چلو شکر الحمدللہ، شکر۔ انہیں کہا چنگا آدمی ہے، میں کہہ رہا میں مر رہا، یہ کہندے شکر الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے۔ انہیں کہا جی اچھا کہڑے ڈاکٹر کو علاج کرا رہے ہو؟ انہیں کہا جی ملک الموت کو علاج کرا رہے ہیں جی، اس ٹائم تو ملک الموت ہی ہے میرے ڈاکٹر۔ انہیں کہا جی ہاں بڑا زبردست ڈاکٹر ہے، انہیں جندہ علاج کیا وہ بالکل کامیاب ہو گیا۔ انہیں کہا یا اللہ یہ کیڑی بلا میرے متھے لگ گئی۔ ہاں جی، بعض یار جو ہے نا جی اپنی طرف سے بڑا اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ الٹا نقصان کروا کے ہی جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے تعلقات بنائیں، اپنی طرف سے ہم جتنا مرضی اچھا کریں، وہ ساڈے واسطے الٹا ہی مصیبت کا سبب بن جائے۔ تو اس واسطے اللہ رسول نال یاری لاؤ۔ مسجد میں آئیں نا جی، بغض، حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں مسجد کے دروازے کے باہر رکھا ہے۔ مسجد میں آ رہے ہیں تو اللہ کے مہمان بن کے آئیں۔ آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے، اب اس میزبان کا حیا کرنا ہے۔ اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 444 اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کے پڑھ لیا کرے۔ مسجد میں داخل ہوا، فجر سے جو ہے نا جی پہلے نہیں، فجر سے پہلے نہیں، باقی نمازوں سے پہلے ٹھیک ہے، عصر سے پہلے بھی ٹھیک ہے، عصر کے بعد نہیں، ٹھیک ہے نا جی، مغرب سے پہلے نہیں، مغرب کے بعد ٹھیک ہے۔ یہ وہ چند احتیاطیں ہیں جو میں ساتھ، جب بھی آئے زوال کا ٹائم نہیں ہے 2 نفل پڑھ لی، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں 755 نمبر پر اور 754 نمبر پر، اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس بدبودار درخت یعنی پیاز اور لہسن میں سے کچھ کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ جس طرح انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے۔ مسجد میں آنے سے پہلے حضرت کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو خوشبو لگا کے آؤ، خوشبو لگا کے باوضو ہو کے اپنے گھر سے وضو کریں، استنجا کریں، کرنے کے بعد آپ جو ہے باوضو سونا ہو کے خوشبو لگا کے پھر اللہ کے گھر میں آئیں۔ اللہ سے ملاقات کے لیے آپ لوگ آ رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی وضو خانہ بھی ہے، باتھ روم بھی ہے، آ کے لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، وہ بیچارے قدم قدم کی نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے تجھے پتہ ہی نہیں، تو نے گھر میں وضو کیا، تیار ہوا، خوشبو لگائے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے نیکیاں دے رہا ہے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں۔ جتنی آپ چل کے آئیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا ہے۔ اب آپ یہاں پہ آ کے تیار ہو رہے ہیں تو اس ثواب سے تو محروم ہو گئے نا۔ یہ نہیں کہ ہم نے انتظام نہیں کیا ہوا، باتھ روم بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، سارا کچھ ہے اور ہر چیز الحمدللہ بالکل ان آرڈر ہے، تو لیکن وہ ثواب جو اس نے حاصل کرنا تھا اسے محرومی کیوں کرنا ہے؟ گھر میں تیار ہوں، سونا کر کے، منہ کی بدبو لازمی، جو لوگ یہ ایسی بدبودار چیزیں کھاتے ہیں وہ بدبو منہ میں نہ آئے، مسجد میں آئیں ان کے منہ صاف ہونے چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام اعمال اچھے اور برے مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے نیک اعمال میں دیکھا کہ تکلیف دہ چیز راستے سے ایک طرف کر دی گئی، اور برے اعمال میں نے دیکھا کہ بلغم کو مسجد میں دفن کیے بغیر چھوڑ دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک۔ یعنی نیک اعمال میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیں، اور یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر کوئی گندگی کا سبب بنے۔ یہ برے اعمال میں سے، برے اعمال میں سے مسجد میں کسی بری چیز
کوئی ایسا معاملہ جسے مسجد کے تقدس میں، پاکیزگی میں، اس کی صفائی میں فرق پڑے، ایسی یہ برے اعمال میں شمار کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں جس نیت سے آیا اس کا وہی حصہ ہے۔ بندہ مسجد میں آیا نہیں، بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے صرف امام کے اوپر نظر رکھنی ہوندی ہے، اندی اڈیاں ننگیاں ہے نے یا نہیں ہیں نے، اندے کپڑے کیسے نے، اندی پگڑی کیسی ہے، اٹھیا کیویں، بولیا کیویں تے چلیا کیویں تے سارا کچھ مبارک ہو۔ وہ صرف اسی نیت سے آیا تھا، اس کو عبادت کا ثواب نہیں ملا۔ کوئی صرف جڑا ہے نا جی ریکی کرن واسطے، جاسوسی کرن واسطے وہ آیا، بس انہوں وہی چیز ملی۔ کئی لوگ نماز اس لیے بھی نہیں پڑھتا، فلانا بندہ تہاڈی مسیتے آندا جی، ہن کیپٹن صاحب نے انہاں کول کئی چڑھ کے نماز نہیں پڑھتے، اے کیپٹن صاحب تہاڈی مسیتے نماز پڑھتے، اسی نہیں پڑھنی، پہلے انہوں بچاؤ۔ بھائی وجہ تو بغض کینہ اپنا باہر رکھ، اللہ دا مہمان بن کے آ، تو بھی اللہ دی بارگاہ سجدہ کرنا، انہیں بھی اللہ دی بارگاہ سجدہ کرنا۔ بھائی اللہ دے مہمان بن کے آؤ، اللہ کول فضل لین واسطے آؤ، انہیں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، تو پھر جھگڑا کس چیز ہے؟ پھر انا، تعصب، بغض، کینہ، او بھائی یہ ساری مسجد کے دروازوں کے باہر چھوڑ کے آ جاؤ یار۔ آپ اگر کوئی بھی یہ لے کے نکتہ چینی کا نظریہ لے کے آ رہے ہیں تو پھر نکتہ چینی ہے آپ کی نماز نہیں ہے۔ آپ حسد، بغض، کینہ، اعتراض لے کے آ رہے ہیں تو پھر وہی چیز ہے۔ آپ جاسوسی لے کے آ رہے ہیں پھر وہی چیز ہے۔ اور بابا بعض لوگ نا جی مسجد کے اندر جگہیں فکس کر لیتے ہیں، اونٹ کی عادت ہے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے گا اور اس کی جگہ پہ کوئی آ کے بیٹھ جائے نا تو وہ جھگڑے گا، چل پراں۔ یار اپنی ایگو کو، اپنے فرعون کو باہر چھوڑ دو، اس کے بعد مسجد میں آ جاؤ، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں تمہاری عبادات کو قبول فرمائے گا۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ ہاں جی، اور جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اپنی گم شدہ چیز کی تلاش کے لیے مسجد میں چلا رہا ہے تو تم کہو اللہ تیری چیز کو واپس نہ کرے۔ یہ سنن ترمذی شریف کے اندر 121 نمبر پر، سنن دارمی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل سے معاف فرما اور ہمیں اس طرح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح میرا سونا نبی چاہتا ہے، جس طرح تو چاہتا ہے، جس طرح تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا